गुड आफ्टरनून। आवाज़ आ रही है मेरी बेटा? जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, मिशल, मुबीन, बताइएगा एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रही है अब मेरी? क्लियर हूँ मैं? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ओके, दोबारा से लिंक जो है मैंने ओपन किया है। यू ऑल वर नॉट विजिबल टू मी। कोई भी स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन शो नहीं हो रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू। देयर वाज अ टेक्निकल फॉल्ट जिसकी वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया है। आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे विजिबल नहीं था, शो नहीं हो रहा था, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो अब हम लेक्चर कंटिन्यू कर लेते हैं। बस लेक्चर जैसे ही 2 से 3 मिनट में अपलोड होता है तो हम इंशाल्लाह लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ठीक है, थैंक यू बेटा। हम जनरल राइटिंग को ही पढ़ रहे थे। जनरल राइटिंग के पर्पसेस हमने पढ़ लिए थे। ज़रा अनफॉर्चुनेटली 15 मिनट्स ऑलमोस्ट वेस्ट हो गए हमारे, बट वी हैव 15 to 20 मिनट्स, हम आराम से पढ़ सकते हैं उसमें। अच्छा, हमने पर्पसेस तक पढ़ लिया था कि जनरल राइटिंग के पर्पसेस क्या होते हैं। जो मेन मकसद था, जो मेन पर्पस था, वो यही था कि हमारे पास बहुत क्रिएटिव किस्म के जो राइटर्स हैं वो जो है हमें मिल सकते हैं अगर हम इस चीज़ को अपनी स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टार्ट कर देंगे। अपने बच्चों को हम राइटिंग, मतलब व्हाट एवर दे वांट टू राइट, अपनी फीलिंग्स को उनको एक्सप्रेस करने का मौका देंगे रिटन फॉर्म में, तो हमारे पास बड़े कॉन्फिडेंट किस्म के अच्छे से राइटर्स हमें मिलेंगे। इसके बाद बेटा 5 स्टेप्स हैं पर्सनल राइटिंग प्रोसेस के, उन्हें देख लेते हैं। हियर आर 5 स्टेप्स टुवर्ड्स क्रिएटिंग और आइडेंटिफाइंग योर पर्सनल राइटिंग प्रोसेस। 5 स्टेप्स हैं जिन्हें आपने फॉलो करना है पर्सनल राइटिंग प्रोसेस के लिए। पहला स्टेप है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग का मतलब राइटिंग से पहले। यू आर रेडी टू स्टार्ट राइटिंग। इस स्टेप में आप खुद को रेडी करते हैं लिखने के लिए, राइटिंग के लिए। फाइंड योर आइडिया, बिल्ड ऑन योर आइडिया, प्लान एंड स्ट्रक्चर। देखें, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे हम नर्सिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें भी हम यही पढ़ते हैं ना बेटा कि अगर एक पेशेंट है हमारा, वो किसी भी प्रॉब्लम के साथ है, ऐसा तो नहीं है कि हम जाके और पेशेंट को अपनी मर्जी से कोई भी इंटरवेंशन शुरू कर देते हैं। नहीं, हमेशा हम पेशेंट की असेसमेंट करते हैं। उसके बाद हम एक गोल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि हमारे पेशेंट के क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमने अपने पेशेंट के प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो हर काम के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और हमेशा जो प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं है कि आपने काम स्टार्ट करने के लिए प्लानिंग की और आपने काम स्टार्ट कर दिया। नहीं, प्लानिंग हमेशा काम ख़त्म करने तक की जाती है। यानी आप पहले प्लान करते हैं कि आप काम किस तरह से स्टार्ट करेंगे, उसे एग्जीक्यूट किस तरह से करेंगे और कंटिन्यू किस तरह से करेंगे, और फिर उसके बाद उसे एंड किस तरह से करना है। तो पहले हम जो है इसको प्लान करते हैं और फिर उसके बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। महरीन बेटा, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश कर लीजिए, आ जाएगी आपको आवाज़।
تو پری رائٹنگ میں ہم خود کو پریپیئر کرتے ہیں رائٹنگ کے لیے. اس میں آبویسلی سب سے پہلے ہم ایک آئیڈیا سلیکٹ کرتے ہیں. ہم خود سے سوچتے ہیں کہ کون سا ایسا ٹاپک ہونا چاہیے, کیا کوئی ایسا آئیڈیا ہونا چاہیے جس کے اوپر مجھے لکھنا ہے. آبویسلی میرے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی, کوئی آئیڈیا ہوگا. سب سے پہلے میں اس آئیڈیا کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں. اس کے بعد بلڈ آن یور آئیڈیا. اب اپنے آئیڈیا کے اوپر لکھنے کے لیے میں تھوڑی سی چیزیں بلڈ اپ کرنا شروع کرتی ہوں. پورا پلان بناؤں گی, اسٹرکچر بناؤں گی. جیسے دیکھیں وی نو کہ اگر ہم نے کوئی لیٹر لکھنا ہے تو اس کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے. اسی پیٹرن کو ہم اسٹرکچر کہتے ہیں. ہم نے ایسے رائٹنگ کرنی ہے تو ایک اس کا پیٹرن ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے اسے پیراگراف کس قسم کے ہونے چاہیے. ساری چیزیں اس میں دیکھنی پڑتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا جیسے دل کرے آپ لکھ لیں, نہیں, ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, ایک اسٹرکچر ہوتا ہے. سو آپ نے سب سے پہلے اپنا ایک آئیڈیا سوچا, مائنڈ میں سوچا کہ مجھے اس چیز پر لکھنا ہے. دین یو ڈیولپ یور ہول آئیڈیا. ایک آپ نے اس کے بارے میں یعنی مٹیریل سوچنا, ایک ٹاپک تھا نا, اس کے بارے میں آپ نے مٹیریل سوچنا شروع کیا, کلیکٹ اپنے مائنڈ میں کلیکٹ کرنا شروع کیا. پھر آپ نے سوچا, پلان بنایا پورا کہ اس کا اسٹرکچر ہوگا کس قسم کا. آفٹر دیٹ رائٹنگ, ناؤ یو have your plan and you are ready to start writing. ٹھیک ہے جی. آپ کا پورا جو پلان ہے, آپ نے پلان بنا لیا. میں نے آپ کو بتایا کہ پلان بنانے کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی جاتی ہے. آپ نے پلان بنا لیا, ناؤ یو آر ریڈی ٹو اسٹارٹ رائٹنگ. پلان بنانے کے بعد اب آپ تیار ہیں, آپ ریڈی ہیں, آپ لکھنا شروع کریں گے. اوکے جی. رائٹنگ جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہے. ریویژن. یور اسٹوری کین چینج اے گریٹ ڈیل ڈیورنگ دس اسٹیج. یعنی آبویسلی جس وقت آپ لکھ رہے ہیں آپ کے مائنڈ میں باتیں تھیں, آپ نے ایک پورا پلان بنایا, آپ نے پوری ایک بلڈنگ بنائی, ایک اسٹرکچر بنایا. لیکن اب جب آپ کام کرنے لگے, آبویسلی یو ہیو ٹو فالو یور پلان, بٹ ڈیورنگ پلان بھی ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف دا پلان بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی نئی چیزیں آ سکتی ہیں. ایسا ہوتا ہے نا. ایک بلڈنگ کی ایگزامپل لے لیں. اگر ہم نے ایک گھر کا ایک نقشہ بنایا, ہم نے وہ اپروو کر دیا, ہم نے اس گھر کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ورکرس کے مائنڈ میں کام کرنے کے دوران بھی کچھ نیو آئیڈیاز آتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کو پسند آتے ہیں, آپ وہاں سے اس کو چینج کروا دیتے ہیں. سو اسی طرح سے جب آپ نے لکھنا شروع کر دیا ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا جو لکھتے ہوئے آپ کی جو یعنی مائنڈ میں نئی چیزیں آ سکتی ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہوتا ہے. آپ کی پوری اسٹوری چینج ہو سکتی ہے اس اسٹیج کے اوپر. وین ریوائزنگ دیئر ورک مینی رائٹرز نیچرلی اڈاپٹ دا ARRR اپروچ. اب دیکھیں, جب آپ نے لکھنا شروع کر دیا, رائٹنگ میں پھر آپ نے ریویژن کیا. ریویژن میں آپ اپنی پوری اسٹوری, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پہ آپ لکھتے ہوئے بہت نیچرلی, اب میں آپ کو یہ اسٹیپس بتاؤں گی کہ لکھنے والے لوگ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہیں یا اڈاپٹ کرتے ہیں. اب ہم پہلے تھوڑا سا اس کو آگے تک ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پھر بھی نہیں سمجھ آئے گی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایڈ. The average novel has between 60,000 and 100,000 words. Does your book have enough words to be considered a novel? Have you given your readers all the information they need to make sense of your story? If not, go back to your notebook that you kept for additional scenes and any additional details. یوزلی اگر کوئی ناول لکھنے لگے ہم تو اس میں سمپل, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 60,000 to 100,000 ورڈز ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ کے پاس انف ورڈز ہیں. آپ کا جو ناول ہے کیا اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی ہیں. پڑھنے والے لوگوں کو کیا آپ نے تمام انفارمیشن اتنی پرووائڈ کر دی ہے کہ ان کو صرف پڑھ کے پوری اسٹوری کا سینس سمجھ آ جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو آپ
ریویژن میں آپ کو بتا رہے ہیں نا، تو پھر سے واپس جائیے اور جا کے دیکھیں آپ کے جو ایڈیشنل سینز ہیں یا پھر ایڈیشنل ڈیٹیلز ہیں جو آپ اس کے اندر ایڈ آن کر سکتے ہیں، آپ وہ ایڈ کیجئے۔ تو پہلی اپروچ کیا ہوتی ہے ریویژن کے وقت، جب آپ نے لکھ لیا تو آپ اس کو پورا ریوائز کرتے ہیں، ریوائز کرتے وقت پہلی چیز جو آپ کرتے ہیں وہ ایڈنگ ہوتی ہے۔ ایڈنگ کے بعد ری ارینج، کنسیڈر دا فلو، pacing and sequencing of your story. Would the plot be better served if some of the events occur in a different order؟ اب A، اس کے بعد R اور R ہم نے دیکھنا ہے۔ فرسٹ آر اسٹینڈس فار ری ارینج۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے جو اسٹوریز ہوتی ہیں ڈفرینٹ قسم کی ناولس کی، اگر ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، دیکھیں ناولس میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس قسم کے ناول لکھتے ہیں کہ فرسٹ پوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اسٹوری اور اینڈ تک ایک سیکوینس میں چلتی جاتی ہے۔ دس از اے وے ٹو ارینج دیئر ناول اور ارینج دیئر رائٹنگ۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرے قسم کے ناولس بھی ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے ارینج کیا جاتا ہے کہ کچھ پاسٹ کی چیزوں کو پہلے دکھایا جاتا ہے، اس کے بعد فیوچر میں ہونے والی چیزوں کو دکھایا جاتا ہے۔ دس از آلسو اے وے، آپ کسی کے ساتھ کس طرح سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنی اسٹوری۔ اس کے بعد کچھ اس طرح کے بھی ہم نے ناولس پڑھے ہوتے ہیں کہ وہ پاسٹ اور پریزنٹ کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ دس از آلسو اے وے ٹو ریپرزینٹ یور اسٹوری۔ اس کے علاوہ اگر ایک ناول میں ایک فیملی سے زیادہ، یا ایک فیملی تو نہیں، خیر 2 فیملیز تو ایٹ لیسٹ ہوتی ہی ہیں، اگر اس سے زیادہ 5 سے 6 فیملیز انوالو ہیں ایک اسٹوری میں، ایک ناول میں، تو اس کا سیکوینس آپ نے کیا رکھنا ہے۔ تو سمپل یہ ہے بیٹا جی کہ آپ نے اپنی اسٹوری کو ارینج کیسے کرنا ہے۔ آپ ریویژن کر رہے ہیں نا، رائٹنگ کے بعد ہمارا ریویژن کا اسٹیپ ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو ارینجمنٹ ہے اس کو چیک کیجئے۔ ارینجمنٹ کو چیک کیجئے کہ اس کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی کمی ہے، یا پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ان سیکوینس آف ایونٹس کو، if the sequence of event I can change، تو کیا کچھ ڈفرینٹ آرڈر میں چیزیں آ جائیں گی تو زیادہ بیٹر ہو جائیں گی۔ سو سیکنڈ اسٹیپ ہمارا اس ریویژن کے اس میں جو ہے وہ ری ارینج ہے۔ اس کے بعد بیٹا ریموو۔ آفٹر میکنگ ایڈیشنز ٹو یور اسٹوری، ہاؤ از یور ورڈ کاؤنٹ ناؤ؟ Are you reader experiencing information overload? You may need to eliminate passages that don't quite fit۔ اب ریموونگ کی سٹیج آ جاتی ہے، آپ نے اس کے اندر ایڈنگ کر دی۔ ایڈنگ کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ کو ورڈ کاؤنٹ کتنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ورڈ کاؤنٹ سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کہیں جیسے دیکھیں بیٹا، میں نے کہا تھا کہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں مل رہی تو بھی مزہ نہیں آئے گا، تو انفارمیشن کہیں بہت زیادہ اوور لوڈ تو نہیں ہو گئی، آپ نے بہت زیادہ تو نہیں بول دیا، کہیں آپ کے پڑھنے والے بور تو نہیں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس چیزوں کو بھی آپ نے اسیس کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اگر انفارمیشن بہت زیادہ اوور لوڈ ہو گئی ہے تو آپ اس میں سے چیزوں کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں۔ دس از کالڈ ریموو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ریپلیس۔ The most effective way to revise your work is to ask for a second opinion. Do you need more vivid detail to help clarify your work? Is one scene contradicting another? Ask friends or fellow writers to take a look and give you feedback. And if something is not working, rewrite it and replace it۔ ریپلیس آ جاتا ہے۔ ریپلیس میں یہ ہے کہ یہ بات تو کل بھی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، آپ کو بتایا تھا نو ون از پرفیکٹ ان دس ورلڈ۔ آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں، دیکھیں ہر ایک کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے نا، تو بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے 100% انپٹ دینے کے بعد دوسروں کی رائے پوچھیں، دوسروں کی اوپینین لیں، دوسروں کے مائنڈ میں جو باتیں ہیں ہم دوسروں کی نظروں سے اپنے کام کو دیکھنا شروع کریں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے بیٹا کہ جب آپ اپنی طرف سے کمپلیٹلی اس کو سیٹسفائی، پہلے آپ خود سے دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی اپنی ہی کوئی بات ایک دوسرے کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہو۔ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے، دیکھ لیں کہ ڈیٹیل جو ہے وہ ویلڈ ہیں، آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر کر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم کسی اپنے کلاس میٹ سے، کلاس فیلو سے، کسی فرینڈ سے، کسی کولیگ سے، کسی فیلو رائٹر سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں دیٹ پلیز ہیو اے لک ایٹ دس۔ آپ جب ایک دوسرا شخص، اگر وہ بھی رائٹر ہے تو obviously
وہ جو आपको क्रिटिक देगा वो बड़ी अच्छी क्रिटिक देगा, तो आप उसका फीडबैक लेके, फीडबैक कलेक्ट करके आप अपने काम को चेंज कर सकते हैं। आपको उसे दोबारा से लिखना पड़ सकता है, आप उसके कुछ सेंटेंसेस, कुछ चीज़ें रिप्लेस कर सकते हैं डिफरेंट वर्ड्स से, डिफरेंट उसमें प्लॉट यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, हमने थोड़ा सा इसको साथ लेके चलना है। हमने प्री राइटिंग कर लिया, उसके बाद हमने राइटिंग कर लिया, राइटिंग के बाद हमने रिवीजन कर ली। ओके, अब एडिटिंग आ गई। एडिटिंग में नाम से आपको पता लग रहा है, यू हैव ओवरहॉल्टेड योर स्टोरी, इट्स टाइम टू फाइन ट्यून योर manuscript line by line. Check for repetitions, clarity, grammar, spelling, and punctuation. Editing is an extremely detailed process and it's best when performed by a professional. You can hire your own editor or utilize the editing services available through LifeRich Publishing. Nobody wants to read a book that is full of mistakes, and they certainly won't buy a book that is riddled with them. एडिटिंग का स्टेप आ जाता है जब आपने अपने कोलीग से मशवरा कर लिया, आपने उसको रिवाइज़ करके देख लिया, जहाँ पे एडिंग की ज़रूर ARRR जो हमारा एक वो था उसको आपने फ़ॉलो कर लिया, एडिंग कर लिया, रिप्लेस कर लिया, रिमूव कर लिया, इन सारी चीज़ों को आपने फ़ॉलो करके अब आपकी तरफ से चीज़ें ओके हैं, तो अब आपने उसकी एडिटिंग के स्टेप की तरफ आना है। देखें, एडिटिंग में फिर क्या होता है कि लाइन बाय लाइन पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा जाता है, ध्यान से उसे चेक किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, रिपीटेशन के लिए, चीज़ें रिपीट तो नहीं हो रही, क्लैरिटी के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं, ग्रामर मिस्टेक्स तो नहीं है, पंक्चुएशन के लिए, स्पेलिंग के लिए। क्योंकि देखें, कोई भी शख्स ऐसी बुक ख़रीदना पसंद नहीं करेगा जो मिस्टेक्स से भरी हुई हो, और ऑब्वियसली कोई भी इस चीज़ को लाइक नहीं करता। तो एडिटिंग के लिए ये तो आप सबको भी पता है, ये दिस इज़ अ प्रोफेशनल वे के एडिटर्स जो है वो आप हायर करते हैं, या फिर डिफरेंट कंपनीज़ भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, या फिर आप फ्रीलांसर्स जो होते हैं उन्हें भी सर्विस के लिए हायर कर सकते हैं। सो आप अपनी बुक की एडिटिंग करवाएंगे। उसके बाद आ जाता है पब्लिशिंग। वंस योर बुक इज पब्लिश्ड, सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट नोइंग यू हैव अचीव्ड अ रिमार्केबल गोल। बट इफ यू प्लान टू reach readers and sell books, then it's time to educate yourself in the process of marketing your book. ये जो हमारा लास्ट स्टेप है दैट इज़ पब्लिशिंग। एडिटिंग के बाद पब्लिशिंग का स्टेप आ जाता है। आपने एडिटिंग करवा ली, आपकी बुक ओके हो गई है, नाउ इट्स टाइम टू पब्लिश योर बुक। आप अपनी बुक को पब्लिश कीजिए, एंड बिलीव मी, राइटिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हर एक के बस की बात नहीं होती लिखना, और ऐसा लिखना कि उसे पब्लिश किया जा सके, और अपनी राइटिंग को इस मकाम तक पहुंचाना, पब्लिशिंग तक पहुंचाना, ये हर एक की बस की बात नहीं होती। सो यू शुड सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट। आपने जो भी चीज़ें अचीव की हैं, जो आपका गोल था आपने अचीव किया है, आप अपनी अकम्पलिशमेंट को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। सिर्फ पब्लिश कर लिया, आपका गोल अचीव हो गया। बट कुछ लोग, इफ़ यू वांट कि आपके रीडर्स बढ़ें, आपकी बुक ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो, इफ़ यू वांट टू सेल योर बुक, सो मार्केटिंग आप सबको पता है, किसी भी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को सेल करने के लिए, उसकी सेल बढ़ाने के लिए मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। सो इट्स अप टू यू, आप अपनी जो बुक है उसे पर्सनली सेल करने के लिए और उसकी मार्केट बढ़ाने के लिए आप मार्केटिंग की डिफरेंट स्किल्स को सीख सीख सकते हैं। पर्पसेस तक हमने सुबह पढ़ा था, एंड देन अब मैंने आपको जो 5 स्टेप्स थे बुक राइटिंग के, उसको पब्लिश करने के जो स्टेप्स थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। ठीक है जी, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं इसको, सिंपल स्टेप्स को। मैंने आपको ये बताया था कि जो हम पर्सनल राइटिंग प्रोसेस होता है, पूरा पर्सनली कुछ भी लिखना चाह रहे हैं उसके प्रोसेस के 5 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला स्टेप था हमारा प्री राइटिंग। प्री राइटिंग में हमने खुद को प्रिपेयर करना था राइटिंग के लिए,
اس میں ہم نے اپنے آئیڈیاز کو پہلے سرچ کرنا تھا اور پھر اس کے لیے ایک پورا پلان بنانا تھا کہ ہم نے کس پلان اور اسٹرکچر بنانا تھا کہ ہم نے لکھنا کیا ہے اور کس طرح لکھنا ہے. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ اسٹیپ تھا رائٹنگ. رائٹنگ میں آپ نے ایکچولی رائٹنگ کی تھی, لکھا تھا, اس کے بعد ریویژن آ جاتا ہے. ریویژن میں آپ کی پوری اسٹوری چینج ہو سکتی ہے بیکاز آپ نے لکھا ہے, لکھنے کے بعد اپنے پورے کام کو ریوائز کیا. جب آپ نے ریوائز کیا تو اس میں کون کون سی اپروچز یوز کی آپ نے. ریویژن میں آپ یا تو مزید مٹیریل اس میں ایڈ کر سکتے ہیں, یا آپ نے جو مٹیریل لکھا ہے اس کو فلو چینج کر سکتے ہیں, اسے ری ارینج کر سکتے ہیں. کچھ ایڈیشنل جو چیزیں آپ کو اس میں لگتی ہیں اسے آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایڈیشنل مٹیریل ہے, آپ اسے ریموو کر سکتے ہیں. اور سم ٹائم ہمیں کچھ چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریپلیس بھی کرنا پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ریپلیس بھی کرنا پڑ سکتا ہے. پھر آ جاتا ہے ایڈیٹنگ کا اسٹیپ. ایڈیٹنگ میں نے آپ کو بتایا فورتھ اسٹیپ تھا ہمارا. ایڈیٹنگ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو بھی آپ نے لکھا ہے اب اسے لائن بائی لائن ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے. اس میں کہیں مسٹیکس ہے, گرامیٹیکل ریپیٹیشن تو نہیں ہو رہی, پنکچویشن, ان ساری چیزوں میں ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے. اور ایڈیٹرز جو ہیں وہ آپ کمپنیز کے تھرو بھی ہائر کر سکتے ہیں, یا پھر فری لانسرز جو ہوتے ہیں وہ بھی ایڈیٹنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. سو اس طرح سے آپ کی ایڈیٹنگ کے بعد فل مٹیریل آپ کا ریڈی ہو جاتا ہے فار دا لاسٹ اسٹیپ, دیٹ از پبلیکیشن. پبلش کرواتے ہیں آپ اپنی بک, اینڈ دس از دا ٹائم یو ہیو ٹو سیلیبریٹ یور اکمپلشمنٹ. اینڈ اف یو وانٹ کہ آپ کی جو بکس ہیں وہ سیل ہو زیادہ سے زیادہ اور آپ کے ریڈرز بڑھیں, تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی مارکیٹنگ اسکلز سیکھنی پڑیں گی. آپ کو مارکیٹنگ اسکلز آتی ہوں گی تو آپ اپنی بک کو اچھے سے جو ہے مارکیٹ میں سیل کر سکیں گے پبلش کروانے کے بعد. سو دیز ور دا اسٹیپس, اینڈ آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. اب اس میں کوئی کوئری نہیں ہوگی. اس سے آگے انشاءاللہ ہماری جو نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی, چلیں اب تمام اسٹوڈنٹس ون بائی ون رول نمبر وائز پلیز اٹینڈنس مارک کروا دیجیے. رول نمبر کے ساتھ اٹینڈنس مارک کروا دیں.
اوکے بیٹا، اٹینڈنس ہو چکی ہے سب اسٹوڈنٹس کی، کوئی کوئری نہیں ہے آپ لوگوں کی، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.